سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ سے ڈرتے رہنے میں ہی ہماری خیر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی شاید اللہ اللہ کریے، بس اسی سے ڈرتے ہیں۔ صحیح کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، اس سے ڈرتے ہی رہنا، اس کا قرب چاہتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے ہی رہنا، ہمیں اس کی عبادت بندگی کر کے بھی ہمیں اس سے ڈرتے ہی رہنا ہے، اس کی نعمتیں کھاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، پھر بھی اس سے ڈرتے ہی رہنا ہے۔ بہت بڑا رب ہے، بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، اتنا عظمتوں والا رب، اتنا کریم رب، بادشاہ، روز جزا کا مالک، اللہ اللہ۔ انسان تو کیا، فرشتے بھی جس سے ڈرتے ہیں، تمام مخلوقات کا خلقت کرنے والا رب، پیدا کرنے والا رب کتنا بڑا ہوگا، کتنی عظمتیں ہوں گی اس کا۔ آئے اگر وہ کسی بندے کو یہ کہہ دے کہ تیری ماں جتنا پیار کرتی ہے نا تجھ سے، اس سے 70 گنا زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اتنا عظمتوں والا رب، اتنا کریم رب، اتنا بڑا رب۔ کوئی علاقے کا کوئی کیا کہتے ہیں ناظم، کوئی منسٹر، کوئی تھانے دار، کوئی بیوروکریٹس، کوئی ڈیموکریٹس، کوئی بڑے عہدے پر فائز، گورنمنٹ کا ملازم، کمشنر، چیف منسٹر، کوئی یہی آ کے آپ کو کہہ دینا کہ اچھا بھی جتنی آپ کی ماں آپ سے پیار کرتی ہے نا اتنا میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں، تو اس کے پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگتے۔ وہ بندہ اپنے آپ کو نا، بس اگر وہ چیف منسٹر ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو چیف منسٹر ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ساری اتھارٹی اب میری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہائے، اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ دی تو فرمایا ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ ایک بار کہتے ہیں یا اللہ، تو رب تعالی 10 بار ان ریٹرن فرماتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ آئے اتنا کریم رب، کیا قدر کی ہم نے اس رب کریم کی محبت کی۔ اس کا نام لیتے ہیں ہم، اس کے نام کا پرچار کرتے ہیں کہ ہاں ہاں یار اللہ اللہ کیا کرو۔ کبھی غور تو کریں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کا نام بھی لے سکیں؟ ہائے ذرا غور کریں، میری تو روح بھی کانپ جاتی ہے، میں تو لرز جاتا ہوں جب کبھی مجھے یہ خیال آ جائے کہ یار میں تو بڑا ذکر کرتا ہوں، کراتا ہوں، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اس رب تعالی کا، اس مالک کل کا، اس سچے بادشاہ کا نام لے سکوں جو اتنا عظمتوں والا ہے، جس کا نام بڑا عظمتوں، فسبح باسم ربک العظیم، جس کا نام ہی بڑا عظمتوں والا ہے۔ کیا میں ہوں اس قابل کہ اس کا نام لے سکوں؟ آئے اور رب تعالیٰ کی بات کرتے، رب تعالیٰ فرماتا ہے حدیث مبارکہ جس کے مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہے نا، جس سے میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو اس کا بولنا میرا بولنا ہے، وہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں۔ اللہ اللہ
کریں تو صحیح نا جی، اس کا نام تو جپیں، اس کے نام کی عظمتیں تو بیان کریں، بہت ٹوٹ کر اس سے پیار کریں۔ ایک ماں جس کے لیے ہم جان، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا رب، اگر اس پہ کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ ماں سے 70 گنا زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ و منزہ کریں اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اپنی طہارت کریں، اپنا وضو کریں، اپنے آپ کو پاک صاف کریں قدورتوں سے، اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ اس کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں، اپنی زبان کو اتنا پاک، اتنا صاف کر لیں، اخلاص اتنے اچھے کر لیں کہ اللہ آپ کے منہ سے بولے، زبان آپ کی ہو لیکن اس سے ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی وہ ہو جو رب تعالیٰ چاہتا ہے، آنکھیں آپ کی ہوں پر دیکھنا اس کا ہو، جب آپ کسی کام کے لیے ہاتھ بڑھائیں ہاتھ آپ کا ہو پر منشا اس کی کے مطابق چلے، جب چل کے جائیں تو پھر اس کی رضا اور خوشی کے لیے، اس کی نوکری اور چاکری میں بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، معاذ اللہ وہ خدا نہیں ہو جاتا، معاذ اللہ، پر اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا کام کرنا، ہاتھ بڑھانا، اس کا پاؤں کا چل کا جانا، اللہ فرماتا ہے میرا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنی شدت کرو کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں، پاگل ہے یہ، مجنون ہے، کریزی ہے، اس طرح کوئی ذکر کرتا ہے اتنی شدت سے۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ذکر اس طرح کرو، اتنی محبت سے کرو، اتنی شدت سے کرو، اتنی یکسوئی کے ساتھ کرو کہ رب تعالیٰ کو تجھ پر ترس آ جائے کہ میرے بندے میرا اتنا ذکر کر رہا ہے، میرا اتنا نام پکار رہا ہے دیوانہ وار، وہ کوئی بات بھی تو بتا۔ اللہ اللہ اللہ، سب کچھ ممکن ہے، یہ جتنی بھی باتیں کہیں سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے صرف اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے۔ کسی منسٹر کا انویٹیشن آ جائے نا جی کہ جی فلاں میری پارٹی ہے اس میں آپ نے بھی آنا، تو دیکھیں ذرا کیسی تیاریاں کرتے ہیں آپ، کتنا اہتمام و انتظام کریں گے آپ۔ اور اگر علاقے کے ملک کے بادشاہ کا آ جائے، چلیں یو کے کی بات کریں، کوئین کا انویٹیشن آ جائے کہ جی آپ سے ملاقات کرنی ہے، اس کا پی اے، اس کا سیکرٹری، وہ آ کے ادب و آداب بھی بتاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو یہاں پہ وہ ادب و آداب بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے السلام علیکم لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھانا کوئین کے، ہاں وہ اگر آپ سے شیک ہینڈ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو یس، پھر آپ نے مسافہ کرنا ہے یا شیک ہینڈ کرنا ہے، ادروائز اجازت نہیں ہے۔ ادب و آداب بتاتے ہیں کہ کوئین بیٹھ جائے تو پھر آپ نے بیٹھنا، اس سے پہلے بیٹھ نہیں جانا، ادب و آداب بتاتے ہیں۔ تو کمال ہے، اتنا بڑا رب، اتنا کریم رب، یہ ایک انگلینڈ کیا پوری کرۂ ارض کا رب، یہ پوری ایک پلینٹ کیا یہ پوری گلیکسی کا رب، تمام ملکی ویوز کا رب، اور وہ جہان جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ان کا بھی رب، جنت و دوزخ کا بھی مالک، روز جزا کا بھی رب، تمام مخلوقات کا بھی رب، ہر چند پرند کا، ہر حشرات کا بھی رب، اتنا بڑا رب، اس کی 5 بار انویٹیشن آئے اور ہم اس کے لیے اہتمام ہی نہ کریں، تیاری ہی نہ کریں، بلکہ اس کی انویٹیشن کو معاذ اللہ اگنور کر دیں، اوور لک کر دیں کہ میں بیزی ہوں، میں اپنے کام میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
ہائے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ خدارا اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے ظاہر و باطن کو صاف کریں۔ کیسے صاف کروں جی؟ وضو کر کے صاف کریں، جیسے وضو بناتے ہیں نا جی، اس طرح اپنے آپ کو صاف کریں۔ جی وضو بنا لیا جی، میں اس سے پاک ہو گیا ہوں، ہاں یہ ظاہری طور پر آپ پاک ہو گئے ہیں۔ اب عبادات سے اپنی روح کو بھی پاک کریں، کبھی نماز پڑھ کر۔ آپ ٹھیک ہے جی؟ اوپر بیٹھ، ہاں بیٹھ جائیں، گتیلے سے جی ٹھیک ہے۔ اپنی روح کو بھی پاک کریں۔ بیمار ہے ہماری روحیں، 2 روٹیاں کمانے کے چکر میں پھنسا دیا ہم نے اس کو، غرض و غایت میں لگی ہوئی ہیں ہماری روحیں، بیمار ہیں، پرواز ہی نہیں ہے ان کی۔ کہیں ہوا ہرس نے انہیں جکڑ رکھا ہے، کہیں شہوات چمٹی ہوئی ہیں ان کو، کہیں غصہ غضب عجب تکبر میں پھنسی ہوئی ہے۔ پاک کریں اس کو۔ کیسے پاک کریں جی؟ عبادات سے پاک کرو اپنی روح کو، اس کو روحانیت کی نورانیت کی خوراک دو، اس کو توانا کرو۔ کر لیا جی، کیا اب میں تیار ہوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی اور بہت ساری خصلتیں ہیں جو ہمارے طبیعت و مزاج میں ہمارے نفس نے ان پر پہرا جما رکھا ہے۔ بھئی وہ کیا ہے؟ بھئی وہ عجب تکبر ہے، وہ غیبت ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ کاروبار میں دھوکہ بے ایمانی ہے، اپنی جاب میں کہیں نہ کہیں چیٹنگ ہے، کہیں میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، کہیں عزیز و اقربا کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی کے ساتھ میں زیادتی ظلم کر رہا ہوں، کسی کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، کسی کا میں دل دکھا رہا ہوں، کسی کا میں مال کھا رہا ہوں۔ میری نمازیں، میری تسبیحات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ جس کا مال کھایا روز محشر وہ تو ڈیمانڈ کرے گا۔ اب وہاں پاؤنڈ کیسے دیں گے، روپے کیسے دیں گے، ڈالر کیسے دیں گے؟ وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ کیا ملے گا؟ نیکیاں ملیں گی۔ آپ کی نمازیں، آپ کی تسبیحات، آپ کے ذکر اذکار، صدقات خیرات، حج زکاتیں، روزے، کیا کچھ نہیں چھن جانے کا ڈر۔ لہذا ان چیزوں سے بھی باز آ جائیں۔ نیکیوں کے انبار اکٹھے کر لیے، روزے محشر کھڑے ہوئے تو پتہ چلا جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، کھاتے میں بالکل نیل ہے، زیرو ہے۔ بھئی میں نے تو بہت عبادات کی ہے، کدھر گیا؟ بھئی جن کا آپ نے مال کھایا تھا ان کو چلا گیا۔ لہذا جب پاکیزگی کی بات ہو تو صرف پاک صاف ہاتھ پاؤں نہیں کرنے وضو کر کے، صرف عبادات کر کے ماتھے پہ محراب نہیں بنانے۔ ہم نے نمازیں ذکر اذکار کر کے صرف محفلیں ہی نہیں گرمانی، محفلوں کو پاکیزہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو بھی پاک صاف کرنا ہے، پاکیزہ و منزہ کرنا ہے۔ اس کی اندر سے باہر سے جتنی بھی قدورتیں ہیں وہ دور کرنی ہیں، جو جہالتیں ہیں وہ دور کرنی ہیں، جو حیوانیت ہے ہمارے اندر اس کو بھی دور کرنا ہے، جو نفس نے ہمیں ورغلا رکھا ہے اس کو بھی دور کرنا ہے۔ عمل تھوڑا بھی ہوگا نا، اچھا عمل، نیک عمل تھوڑا بھی ہوگا اور وہ ہمارے پاس بچا رہ گیا تو کافی ہے، اور عمل زیادہ بھی ہوا، بہت زیادہ بھی ہوا، لیکن ہم مقروض ہوئے ان لوگوں کے جن کا مال کھایا، جن کا دل دکھایا، جس کی زمین کھا گئے، جس کی جائیداد کھا گئے، جس کا کاروبار ہم نے ہڑپ لیا، جس کا نوکری میں ہم نے چیٹنگ کی، پیسے پورے لیے ٹائم پورا نہیں دیا، پیسے پورے لیے اپنے سکلز پورے نہیں لگائے، پیسے پورے لیے پر محنت پوری داخل نہیں کی، اس میں بھی ہم دیندار ہیں۔ لہٰذا ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں کھو جانے کا ڈر ہے۔
अपने आप को ज़ाहरी और बातनी तौर पर पाक साफ करने के साथ साथ अपनी तबीयत और मिजाज को भी पाक साफ करें, अपनी हालतों को भी बेहतर बनाएं। अगर कोई झूठ के कारोबार में फंसे हुए हैं तो उसको हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह के उस कारोबार से निकल जाएं जो झूठ पर बुनियाद करता हो। अगर किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां सब झूठ का पलंदा है, फेक एंड मेक है, वो नौकरी छोड़ दें, अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह पे भरोसा करें कि या अल्लाह ये हराम कमाई, ये बुरा रास्ता मैंने खालिस्तन तेरी रजा के लिए छोड़ दिया है, अल्लाह मुझे हलाल और तैयब रिज़्क़ अता फरमा। इंशाअल्लाह ताला जब आप देखेंगे कि तैयब रिज़्क़ आ गया तो फिर आपकी मौज है जी। लेकिन बुराई को हम छोड़े ही नहीं, गुनाह को हम छोड़े ही नहीं, हराम को हम ठोकर मारे ही नहीं और तवक्को करें जी हलाल आ जाए, तवक्को करें जी हमारी औलाद नेक हो जाए, तवक्को करें जी हमारी जुबान सैफ हो जाए, दुआएं कबूल हो जाएं। कैसे होगा ये? खुदारा अपने आप को संवारें, उस पाक अजमतों वाले रब की बारगाह में पेश करने के लिए अपने आप को संवारें, जाहिर को बातिन को संवारें, किरदार को इखलास को संवारें, बेहतर करें, ताकि जब रब ताला की रहमत जोश में आए तो एक कतरा रहमत का, एक छींट जब आप पर पड़े तो वो आपके लिए ऐसे होगी जैसे कोई समंदर फ्लड की शक्ल में आया, तमाम जाहिर व बातिन को वो क्या कहते हैं, रोशनी अता फरमा देगा, तमाम जाहिर व बातिन को नूरानियत से भर देगा, तमाम जाहिर व बातिन को रोशन कर देगा। लेकिन उसके लिए हमें भी अपनी तैयारी करनी। अगर हम ये कहें कि अल्लाह अपने करम से नवाज दे, अल्लाह कुदरत रखता है नवाज दे, लेकिन फरमान ऐसा है, फरमान ये है कि तुम एक बालिश मेरी तरफ आओ, मैं पूरा हाथ तेरी तरफ आऊंगा। एक बालिश में नहीं, एक उंगली। तुम मेरी तरफ एक कदम आओ, मैं तुम्हारी तरफ 70 कदम आऊंगा। दूसरी रवायत है तुम्हारी तरफ 100 कदम आऊंगा। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी तरफ चल के आओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ के आऊंगा। अल्लाह पाक है कदमों से, ज़हन में रखिएगा, ये बात समझाने वाली है कि आप एक बार अल्लाह कहो तो अल्लाह 10 बार कहेगा या अब्दी। लेकिन वो जो पहला कदम है वो आपका उठना है, वो जो पहला अल्लाह कहना है वो आपने कहना है, फिर वो कहेगा या अब्दी। वो एक बालिश आपने अल्लाह की तरफ बढ़ना है, फिर वो एक हाथ आएगा आपकी तरफ, वो चल के आपने अल्लाह की बारगाह में जाना है, वो दौड़ के आएगा। फरमान ये है उसका, मैं पहला कदम उठाऊं नहीं, हराम को लात ही ना मारूं, हराम को मैं हड़प कर जाऊं, जेब में डाल लूं, बच्चों को ले जाके खिला दूं, कैसे आएगा? ये लम्हा फिक्रिया है। सोचिए, मैंने अपने हाथ पांव तो धो लिए वजू से, अब तो मैं तो पाक हूं। नहीं मेरे भाई, आप पाक नहीं, अभी अंदर बहुत सारी कुदूरतें बाकी हैं। भाई मैंने नमाजें पढ़ ली, जिक्र कर लिया, कुरान तलावत कर लिया, मैं पाक हो गया हूं। हाँ जी, अभी भी बहुत सारी खसलतें बाकी हैं, बहुत सारी फितरतें, बुरी फितरतें, बुरी आदतें बाकी हैं, बुरे शौक बाकी हैं, बुरी इल्लत बाकी है। वो किधर जाएंगे? ठीक है, ये दुनिया एक खेती है, अपने आप को संवारने और निखारने के लिए अल्लाह पाक ने आपको एक मौका दिया है। नब्ज भी चल रही है, सांस भी चल रहे हैं। खुदारा संवर जाएं, अपने आप को भी संवारें, अपने बहन भाइयों की भी मदद करें, अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत करें, संवारें, किरदार बिल्ड करें, किरदार बिल्ड करें, मोराल बिल्ड करें, अच्छी आदतें, अच्छी खसलतें बिल्ड करें, अच्छे इखलास पैदा करें, सब्र करना सीखें। जल्दबाज लोग अच्छे नहीं होते, तेज मिजाज लोग अच्छे नहीं होते। अपनी तेज मिजाजी को नीचे लेके आए, आजिज़ी इख्तियार करें।
بہت ضروری ہے. اچھا ایک آخری مثال پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک آدھ بہت نواز شریف کا سنیں گے جی. پھر جو فارمر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے, فصل اگاتا ہے, ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد فصل ہوتی ہے, وہ اناج اٹھاتا ہے, گھر لے جاتا ہے, پورا سال پورا سیزن کھاتا رہتا ہے. اچھا جو فارمر اس سے زیادہ دانا ہو, سمجھداروں میں سے ہو, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فصل بھی اگاتا ہے لیکن وہ ساتھ کوئی نہ کوئی درخت بھی لگاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے جی؟ بڑی زبردست مثال ہے, ذرا سمجھنے والی ہے حسین بابا. وہ فصل تو کرتا ہی کرتا ہے, کھیتی باڑی تو کرتا ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ درخت بھی لگاتا ہے. بھئی فصل تو 3 مہینے میں 6 مہینے میں تیار ہو گئی, کوئی گندم آ گیا, کوئی چاول آ گئے, کوئی مکئی آ گئی, وہ تو اناج آ گیا, وہ تو کھا لیا. یہ درخت کیوں لگائے بھئی؟ اس میں سے تو کچھ بھی نہیں آیا, 6 مہینے کیا سال بھی گزر گیا. ہاں وہ درخت 2-3 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتا ہے. وہ ایک دم سے پھل نہیں دیتا, وہ پہلے پودا بنتا ہے, پھر درخت بنتا ہے, پھر بالغ ہو جاتا ہے, ایڈلٹ ہوتا ہے, پھر وہ پھل بھی اور پھول بھی جو بھی ہے اس کے لگانے شروع کر دیتا ہے, اگنے شروع ہو جاتے ہیں. دانا فارمرز درخت بھی لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے کہ میں کھیتی باڑی سے اناج لے رہا ہوں. یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ میں جب ایک درخت پھل جائے گا, پھول جائے گا, پورا تیار ہو جائے گا, پھر یہ 3 مہینے بعد فصل نہیں دے گا, پھر یہ سالوں سال فصل دیتا رہے گا. ہر سال اس پر سیزن کے پھل لگیں گے اور وہ کئی ڈیک تک, وہ 20-30 سال میں بھی 40 سال 50 سال, پھر میں اس کو کھاتا رہوں گا. سو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دانا فارمر وہ ہے جو شارٹ ٹرم پلاننگ کرتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, اناج 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد گھر لے جاتا ہے. اور اس سے زیادہ دانا فارمر کیا کرتا ہے؟ وہ کھیتی باڑی بھی کرتا ہے, اناج شارٹ ٹرم کا بھی لے جاتا ہے, پھر ساتھ ساتھ درخت بھی لگاتا ہے کہ ہاں یار یہ 2-4 سال بعد پھل دے گا اور پھر سالوں سال پھل دیتا رہے گا. تو لانگ ٹرم پلاننگ بھی کریں, آپ بھی ایسے ہی کریں, شارٹ ٹرم پلاننگ بھی کریں, لانگ ٹرم پلاننگ بھی کریں. اور ایک اور بات بتاؤں روحانی اعتبار سے, آپ 100 سالہ پلاننگ کیا, آپ 500 سال پلاننگ کیا, آپ 1000 سال بھی اگر قیامت میں باقی ہے نا تو 1000 سال کی بھی پلاننگ کر سکتے ہیں. کیسے؟ مورال بلڈ کریں, انسان بلڈ کریں, انسانوں کے کردار بلڈ کریں, اچھا معاشرہ, اچھی قوم بلڈ کریں. پھر کیا ہوگا؟ آپ کیا, آپ کی اولادیں کیا, آپ کی نسلیں کیا, آپ کی آنے والی 10ویں 20ویں جنریشن بھی جو ہوگی نا وہ بھی اس کا پھل کھائے گی. اگر آپ نے مورال بلڈ کیے ہوں گے تو, آپ نے اچھے کردار بلڈ کیے ہوں گے تو, آپ نے اپنے پیچھے اچھی کیا کہتے ہیں کوئی رسم چھوڑی ہوگی تو, لکیر کھینچی ہوگی, کوئی علم آپ نے آگے ڈلیور کیا ہوگا کمیونٹی کو, تو علم ڈلیور کیا ہوگا اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو. کس چیز کا علم؟ کردار کا, اچھے اخلاص کا, اچھی گفتار کا, اچھے عمل کا, اچھے سچے سچے مسلمان مومن ہونے کا علم. یاد رکھیے گا آج کی تعلیمات میں 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. ایک, وضو, غسل, طہارت, پاکیزہ رکھنا اپنے آپ, اپنے اعضاء کو پاک صاف کرنا. دوسرا, اپنی عبادات کو بہتر بنانا. تیسرا, اپنے کردار کو, اپنے اخلاص کو اچھا کرنا. اور ان تینوں میں سے کہیں بھی کوئی کمی رہ جائے نا جی تو یاد رکھیے گا وہ کمی آج آپ کو چھوٹی نظر آئے گی لیکن آنے والے وقت میں وہ بہت بڑا ایک خلا بنا دے گی. اس لیے اپنے آپ کو سنوارے, اپنے کرداروں کو ضرور سنوارے. میں 5 وقت کی نماز پڑھوں لیکن ساتھ ہی بیٹھ کے جناب سارا دن لوگوں کی چغلیاں کروں, ہوئے ہوئے ہوئے, وہ نمازیں کدھر چلی گئی؟ میں 5 وقت کی کیا 7 وقت کی نماز پڑھوں, ساتھ میں اشراق بھی تہجد بھی پڑھوں, اور کسی کا مال کھاتے ہوئے میرا دل ہی نہ دہلے, مجھے بالکل فکر ہی نہ ہو کہ یار میں کسی غریب کا, کسی بیوہ کا, کسی محتاج کا, کسی یتیم کا مال کھا رہا ہوں, تو وہ میری نمازیں کدھر جائیں گی, باتیں کدھر جائیں گی؟
ये मैं आप पर छोड़ता हूं। फिक्र कीजिए अपना भी और अपनी आने वाली औलादों नस्लों का भी। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्ली अलैहि। या रब्बे जुल जलाल, हमारा जिक्र अज़कार करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी इल्तिजाएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारी तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह, हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हमारी औलादों नस्लों को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह, तरीका सलीका नहीं आता किसी काम का भी, लेकिन खैर और भलाई के कामों में हिस्सा लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अल्लाह, हमारी टूटी फूटी खिदमात को शर्फ कबूलियत अता फरमा। हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह, हमें अपना फक्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह, हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। ये 5 चीजें मैंने मांगी। अल्लाह का फक्र, उसका तवक्कल, उसकी मार्फत, उसकी बारगाह से सब्र और शुक्र। बहुत बड़ी खजाना है, बहुत बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ा खजाना है। खुदारा मांगा करें। फकीर, दरवेश, उलमा, मशाइख, असातिज़ा, वालिदैन, यही अच्छे अलूम तो हैं जो हम तक पहुंचाते हैं। खुदारा मांगा करें। ये आपके फायदे की बात है, आपकी भलाई के लिए है। मांगा करें। जो आपने अपने वालिदैन को अच्छे काम करते देखा वो आप भी करें। जो आपने मशाइख को करते देखा वो आप भी करें। जैसी दुआएं उनको मांगते देखा आप भी मांगे। उस रब ताला की बारगाह से बेहिसाब मांगा करें। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। हम पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। हमें सराते मुस्तकीम पर कारबंद फरमा। अल्लाह, हमें इनाम याफ्ता लोगों में शुमार फरमा दे जिन पर तेरा इनाम हुआ। बेशक वो तेरी मखलूक थे, तेरे बंदे थे, पर तेरी बारगाह में मुकर्रब हो गए, इनाम याफ्ता हो गए। अल्लाह, उनका तरीका सलीका, उनके वसफ अता फरमा। हमें भी अपने ज़ाहिर व बातिन को पाक साफ कर लेने की तौफीक अता फरमा। हमें भी अपने किरदार और गुफ्तार को सवार लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमें ऐसा बना दे जैसा तुझे पसंद आ जाए, जैसा तू पसंद फरमाता है हमें वैसा बना दे। हम इस दुनिया में आए अल्लाह तेरी रजा मंशा से आए। तूने जैसा चाहा हमें क्रिएट कर दिया, जैसा चाहा हमें बना दिया, जिसके घर में चाहा उधर भेज दिया, जिस मजहब में चाहा उसमें दाखिल कर दिया। हमारा तो कोई जोर नहीं था, बस आजिज़ी करते हैं तेरी बारगाह में, डिमांड करते हैं तेरी बारगाह में, तेरे महबूब के सदके वसीले से मांगते हैं। अल्लाह, ऐसा बना दे जैसा तुझे पसंद आ जाए। हम हर वो काम करें जिसमें तेरी और तेरे महबूब की रजा शामिल हो, खुशी शामिल हो। हर बुराई से, हर गंदगी से, हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जिसमें तेरी और तेरे महबूब की नाराजगी होती हो, रहम वाला मामला फरमा। हमें अपने किरदार और गुफ्तार को बेहतर करने की तौफीक अता फरमा। अपने आप को संवारने निखारने की तौफीक अता फरमा। ऐसे हो जाएं अल्लाह के जैसे तेरे बंदे होते हैं, तेरे मुकर्रब और साले बंदे जैसे होते हैं। सादकीन जैसा ईमान हमें वो मजबूत कुव्वत अता फरमा ईमान की। सालहीन जैसे आमाल अता फरमा। जो अमल वो करते थे वो हमें करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, दुनिया में आना बामकसद कर दे, दुनिया से जाना बामकसद कर दे। हमारा जीना मरना अपनी रजा और मंशा के मुताबिक कर दे। हम हाजिर हैं अल्लाह, हम हाजिर हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं, अता फरमा दे। हम तेरे महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं,
تیری پسندیدہ امت میں سے ہیں، یا اللہ ہم پر کرم فرما دے۔ اللہ کسی چیز کا مان نہیں ہے ہمارے پاس، تو نے ہمیں انسان بنایا، تیرے محبوب نے فرمایا کہ اشرف المخلوقات ہیں، یا اللہ اشرف ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں وہ طریقہ سکھا دے جس سے ہم اشرف المخلوقات بن جائیں، ہم وہ طریقہ سلیقہ سکھا دے جس میں اشرف المخلوقات کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ہم سب پر جہاں کہیں بھی میرے ساتھی، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، یا اللہ جہاں کہیں بھی میرے ساتھی مریدین اور مریدنیاں، جہاں کہیں بھی ان کی اولادیں جہاں جہاں بیٹھی ہیں، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کا آمین کہنا قبول فرما لے۔ جو سامعین و ناظرین اس کو ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے آنے والے وقت میں، اللہ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اس دعا میں سے پورا پورا حصہ عطا فرما دے۔ تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں مالک، تو جب چاہے، جتنا چاہے، جسے چاہے بے حساب نواز دیتا ہے۔ اللہ کوئی خزانے میں کمی نہیں آنی، میرے آقا کی ساری امت پر اپنا کرم عطا فرما دے، میرے آقا جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر اپنا کرم عطا فرما دے، سب کے دلوں کی حاجتیں، نیک حاجات پوری فرما دے، نیک تمنائیں پوری فرما دے، تمام ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانیاں دور فرما دے، کوئی تنگ دست ہے اس کی تنگ دستیاں دور فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولادیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہدایت والا بنا دے ان کو، اللہ ان پر کرم عطا فرما، اللہ ہم سب کی حاجات پوری فرما۔ کسی کو کوئی کورٹ کچہری کا، کوئی امیگریشن کا معاملہ ہے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے مدد عطا فرما، کل امت مسلمہ کے لیے بالخصوص ہم دعا گو ہیں، اپنا کرم عطا فرما، اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے بالعموم ہم دعا گو ہیں، اللہ سب پر اپنا کرم عطا فرما، اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس دنیا کو امن عطا فرما، اس دنیا پر رحم فرما، پوری انسانیت پر اپنا رحم عطا فرما، میرے آقا جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، اللہ اپنے پسندیدہ دین اور میرے آقا کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، جنہوں نے بھی آج تک ہمارے ساتھ بیٹھ کر ذکر کیا ان کی بھی خدمات کو، دعاؤں کو قبول فرما، جو آئندہ کریں گے اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمانا۔ اللہ کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا، جب دنیا سے جائیں تو کلمے اور ایمان سے جائیں، تجھے راضی کر کے جائیں، ایسا کرم عطا فرما۔ جو ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما۔ جو ہمارے مشائخ، اساتذہ، والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی بلند درجہ عطا فرما، بالخصوص عمر بابا کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، شج الدین کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، حسین بابا کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، رضوان اور عظیم اور ان کی فیملیوں کے لیے، بلال صاحب ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، عارف صاحب ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اور جتنے بھی ساتھی، عدیل صاحب ہیں ماشاءاللہ، عدیل صاحب کے لیے، عدیل صاحب کی فیملی کے لیے، اور جتنے بھی ساتھی جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جن کے میں نے نام لیے، جن کے نام بھی نہیں لیے، بہت سارے ہیں۔ اس بات پہ نہیں اٹک جانا کہ حضرت صاحب نے میرا نام نہیں لیا، یار آپ سارے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میں دل سے محبت کرتا ہوں آپ سے، اللہ واسطے محبت کرتا ہوں آپ سے، اللہ واسطے آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، صدا کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہا ہوں، کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ اللہ مخلوق تیری ہے، فکر مجھے ہے، میری فکر کو قبول فرما لینا، میری دعاؤں کو قبول فرما لینا ان کے حق میں، اللہ سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ کینیڈا میں بہت ساری فیملیاں ہیں، محبت سے ہمارا ساتھ دیتی ہیں، محفلوں میں آتی ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان پر اپنا کرم عطا فرما۔ انڈیا میں بہت ساری فیملیاں ہیں، بہت محبت سے، بڑی عقیدت سے گھر میں محفل سے جا کے زوم میں شامل ہو جاتی ہیں، آن لائن محفل میں شامل ہو جاتی ہیں، اللہ ان فیملیوں پر اپنا کرم۔
جہاں کہیں بھی یہ پیغام حق پہنچ رہا ہے، یا اللہ ان دعاؤں میں سے بھی پورا پورا حصہ ان کو عطا فرما، ان کی جو بھی حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، پوری فرما، جو مشکلیں، مصیبتیں، بلائیں ہیں وہ اپنے کرم سے دور فرما، ہمارے ظاہر و باطن میں جو بھی دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں، جو بھی شر پہنچانے والی چیزیں ہیں، یا اللہ سب دور کر دے، سب دور کر دے، خوشحالی، خیر و برکت، بخت اور مقدر میں داخل فرما دے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔